السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نشما۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر۔ امریکہ ایران میں موجود پلوں اور بجلی گھروں کو نشانہ بنا کر تباہ کر سکتا ہے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دی نئی دھمکیاں۔ ایران کے شہر کرج میں ایک پل پر حملے میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 8 ہو گئی۔ سویلین مقامات بشمول زیر تعمیر پلوں پر حملے ایرانیوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور نہیں کر سکتے، وزیر خارجہ عباس عراقچی کا رد عمل۔ جنگ ایران کے جوہری پروگرام کا مسئلہ حل نہیں کر سکتی، سفارتکاری ہی واحد راستہ ہے، فرانسیسی صدر میکرون کا بیان۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت میں بڑی سطح پر تبدیلیوں کا آغاز ہو گیا، اٹارنی جنرل پام بونڈی کی برطرفی، ایف بی آئی کے ڈائریکٹر کو بھی برطرفی کا اندیشہ، مزید عہدیداروں پر بھی ہے دباؤ۔ اور بحرین کی پیش کردہ قرارداد پر آج سلامتی کونسل میں ووٹنگ متوقع، بحرین کے وزیر خارجہ عبداللطیف بن راشد الزیانی نے ظاہر کی امیدیں۔ تو یہ تھی سرخیاں، پیش خبروں کی تفصیل۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو خبردار کیا ہے کہ امریکہ اس کے پلوں اور بجلی گھروں کو نشانہ بنا کر تباہ کر سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران کی قیادت جانتی ہے کہ کیا کرنا ہے۔ دوسری جانب ایرانی میڈیا کے مطابق کرج میں پل پر حملے کے بعد خطے کے کئی اہم پل ممکنہ اہداف ہو سکتے ہیں، جن میں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، اردن اور کویت کے پل شامل ہیں۔ پیش ہے سیاست ٹی وی کی یہ رپورٹ۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو خبردار کیا کہ امریکہ اس کے پلوں اور بجلی گھروں کو نشانہ بنا کر تباہ کر سکتا ہے۔ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر ایران کے بارے میں نئے بیان میں کہا کہ امریکی فوج نے ابھی تک ایران میں باقی رہ جانے والی تنصیبات کو تباہ کرنے کا کام شروع نہیں کیا، اگلا نشانہ پل اور پھر بجلی گھر بھی ہوں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران کی قیادت جانتی ہے کہ کیا کرنا ہے اور اسے فوراً بھی کرنا ہوگا۔ صدر ٹرمپ اس سے پہلے بھی مختلف اوقات میں متضاد بیانات دے چکے ہیں۔ اس سے قبل قوم سے ٹی وی خطاب میں امریکہ کے صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ اگر ایران نے امریکہ کی شرائط کو نہ مانا تو جنگ میں مزید شدت آ سکتی ہے اور ایران کے توانائی اور تیل کے ڈھانچوں کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہم اگلے 2 سے 3 ہفتوں میں ان کو انتہائی سخت طریقے سے نشانہ بنانے والے ہیں اور ایران کو پھر ایک مرتبہ پتھر کے زمانے میں بھیجنے جا رہے ہیں جہاں سے ان کا تعلق ہے۔ ٹرمپ کے اس بیان کو لے کر دنیا بھر میں سخت رد عمل بھی سامنے آ چکا ہے۔ دوسری جانب ایرانی میڈیا کے مطابق کرج میں پل پر حملے کے بعد خطے کے کئی اہم پل ممکنہ اہداف ہو سکتے ہیں، جن میں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، اردن اور کویت کے پل بھی شامل ہیں۔ ایران جنگ کا آغاز 28 فروری کو ہوا تھا۔ امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر اچانک حملوں کا آغاز کر دیا جبکہ ابھی مذاکرات جاری تھے۔ جواب میں ایران نے اسرائیل کے ساتھ ساتھ خلیجی ممالک میں امریکی اڈوں اور تنصیبات کو نشانہ بنانے کا بھی سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ ایران کے شہر کرج میں ایک پل پر حملے کے نتیجے میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 8 ہو گئی ہے۔ ان ہلاکتوں کی تصدیق کرتے ہوئے ان حملوں کو خوفناک جرم قرار دیا گیا ہے۔ کچھ گھنٹوں قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے شہر کرج میں واقع ایک پل پر حملے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کی تھی۔ ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ ایک فضائی حملے کے بعد پل پر شعلے اور دھوئیں کے بادل اٹھ رہے ہیں۔ اس سے قبل اسرائیلی فوج نے کہا تھا کہ انہیں اس حملے کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ ایران کے شہر کرج میں ایک پل پر حملے کے بعد اپنے بیان میں وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ سویلین مقامات بشمول زیر تعمیر پلوں پر حملے ایرانیوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ خیال رہے اس سے قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پل پر حملے کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کی تھی اور کہا تھا کہ ایران کا سب سے بڑا پل زمین بوس ہو گیا ہے، اب کبھی استعمال کے قابل نہیں رہے گا، آگے اور بھی بہت کچھ ہونے والا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق ایران نے دوسرا امریکی F-35 لڑاکا طیارہ مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ پاسداران انقلاب گارڈز کا کہنا ہے کہ وسطی ایران کی فضائی میں امریکی F-35 لڑاکا طیارہ مار گرایا۔ امریکی طیارے کے پائلٹ کے بارے میں کوئی معلومات نہیں دی گئی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق طیارے میں زوردار دھماکے کے سبب ممکنہ طور پر پائلٹ کے بچنے کا امکان نہیں ہے۔ تاہم امریکی سینٹ کام نے ایرانی دعوے پر فی الحال کوئی رد عمل نہیں دیا۔ اس دوران ایران نے اسرائیل پر تازہ میزائل حملے کر دیے۔ اسرائیلی شہر کے وسط میں میزائل گرنے سے دھماکے کے بعد آگ بھڑک اٹھی۔ اسرائیلی دفاع نظام اور ایرانی حملے روکنے میں ناکام رہا۔ ایرانی بحریہ نے خیشم جزیرے پر دشمن کا لڑاکا طیارہ بھی مار گرایا۔ اس حوالے سے پاسداران انقلاب نے جاری بیان میں بتایا کہ آبنائے ہرمز کے قریب سمندر دشمن کا طیارہ مار گرایا۔
جدید ترین طیارے کو نیول ایئر ڈیفنس نے نشانہ بنایا، جبکہ طیارہ برادری بحری بیڑے ابراہم لنکن پر بھی کروز میزائلوں سے حملہ کیا گیا۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی حکومت میں بڑی سطح پر تبدیلیوں کا آغاز ہو گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق ٹرمپ حکومت میں بڑی سطح پر تبدیلیوں کے آغاز کے بعد مزید برطرفیوں کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ان تبدیلیوں کے باعث متعدد امریکی اعلیٰ حکام پریشانی کا شکار ہیں۔ اٹارنی جنرل پام بونڈی کی برطرفی کے بعد کابینہ میں بے چینی دیکھی جا رہی ہے اور سینئر حکام اپنے عہدوں سے متعلق غیر یقینی صورتحال کا شکار ہیں۔ خدشہ ہے کہ مزید اہم شخصیات کو بھی جلد ہٹایا جا سکتا ہے۔ ممکنہ طور پر FBI ڈائریکٹر کاش پٹیل، سیکرٹری آرمی ڈینیل ڈرسکل فہرست میں شامل ہیں، جبکہ امریکی وزیر محنت لوری شاویز ڈی ریمر بھی فہرست میں شامل ہیں۔ واضح رہے گزشتہ ماہ ہوم لینڈ سیکورٹی سیکرٹری کرسٹی نوم کو بھی برطرف کیا جا چکا ہے۔ امریکہ کے ایک سرکاری عہدیدار نے کہا کہ وزیر جنگ پیٹ ہیگست کی جانب سے امریکی فوج کے سربراہ جنرل رینڈی جارج کو عہدہ چھوڑنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اقتدام کی وجہ فوری طور پر معلوم نہیں ہو سکی، تاہم امریکی عہدیداروں کے مطابق اس اہم عہدے کے لیے ایک ایسا شخص چاہتے ہیں جو فوج میں صدر ٹرمپ اور ان کے ویژن کے مطابق کام کرے۔ فرانس کے صدر میکرون کا کہنا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے حملے ایران کے جوہری پروگرام کا مسئلہ حل نہیں کر سکتے، سفارتکاری واحد راستہ ہے۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے جنوبی کوریا کے دورے کے دوران ایران اور آبنائے ہرمز سے متعلق تازہ صورتحال پر بات کی۔ میکرون کا کہنا ہے کہ جنگ ایران کے جوہری مسئلے کا حل نہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے ایران کے جوہری پروگرام کا مسئلہ حل نہیں کر سکتے اور اس کے لیے سفارتکاری ہی واحد راستہ ہے۔ میکرون کا کہنا تھا کہ اگر سفارتی اور ٹیکنیکی مذاکرات کے لیے کوئی واضح فریم ورک نہ ہوا تو صورتحال چند مہینوں یا چند سالوں میں دوبارہ بگڑ سکتی ہے۔ فرانسیسی صدر نے آبرائے ہرمز کو کھولنے کے لیے مجوزہ فوجی کارروائی کو بھی مسترد کرتے ہوئے اسے غیر حقیقت پسندانہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایسی کارروائی میں غیر معمولی وقت لگے گا اور آبرائے ہرمز سے گزرنے والوں کو ایرانی پاسداران انقلاب کی جانب سے ساحلی خطرات، بیلسٹک میزائلوں اور دیگر متعدد خطرات کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ ان کے پاس قاتل خواہ وسائل موجود ہیں۔ جمعے کی صبح سویرے متعدد ڈرون حملوں کے بعد کویت کی ایک اہم مینا الاحمدی آئل ریفائنری کے بعض حصوں میں آگ بھڑک اٹھی، تاہم اس حملے میں انتظامیہ کی جانب سے کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ یہ ریفائنری، جو مشرق وسطی کی سب سے بڑی ریفائنریوں میں سے ایک ہے، روزانہ تقریباً 3,46,000 بیرل تک تیل صاف کرنے یا ریفائن کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ کویت میں 3 بڑی آئل ریفائنریاں ہیں۔ 5 ہفتوں پر مشتمل تنازع کے دوران مینا الاحمدی ریفائنری کو اس سے پہلے بھی دوبارہ ایرانی ڈرونز نے نشانہ بنایا۔ کویت پیٹرولیم کارپوریشن کا کہنا ہے کہ ہنگامی اور فائر فائٹنگ ٹیمیں آگ پر قابو پانے اور اسے پھیلنے سے روکنے کے لیے کام کر رہی ہیں۔ بیان میں مزید کہا کہ متاثرہ علاقے میں ہوا کے معیار کی نگرانی کی جا رہی ہے اور اب تک مقامی ماحول پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کی نیابت کرتے ہوئے نائب وزیر خارجہ انجینئر ولید الخلیجی نے برطانیہ کی صدارت میں ہونے والے آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے لیے اہم آہنگی وزارتی اجلاس میں ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی۔ اس اجلاس میں 35 ملکوں نے شرکت کی۔ اجلاس میں باب المندب اور بین الاقوامی پانیوں میں جہاز رانی کی آزادی کے تحفظ کو یقینی بنانے اور خطے اور دنیا میں سلامتی و استحکام کے حصول کے لیے آبنائے ہرمز میں محفوظ گزرگاہ کو یقینی بنانے کی عملی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں ایران کی جانب سے کی جانے والی کسی بھی ایسی کارروائی یا دھمکی کی دوبارہ مذمت کی گئی جس کا مقصد آبنائے ہرمز کے ذریعے بین الاقوامی جہاز رانی میں رکاوٹ ڈالنا یا مداخلت کرنا ہو یا جو باب المندب میں سمندری تحفظ کے لیے خطرہ ہو۔ اسی تناظر میں اجلاس میں اس بات پر زور دیا کہ جہاز رانی کی آزادی میں مداخلت بین الاقوامی امن و سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہے اور یہ سمندری تحفظ کی حفاظت اور محفوظ گزرگاہوں کو یقینی بنانے کے لیے اجتماعی اقدام کا تقاضا کرتی ہے۔ بحرین کے وزیر خارجہ عبداللطیف بن راشد الزیانی نے اقوام متحدہ میں سلامتی کونسل سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انہیں امید ہے کہ آج جمعے کے روز بحرین کی پیش کردہ قرارداد پر ووٹنگ ہو جائے گی۔ بحرین نے یہ قرارداد آبنائے ہرمز میں محفوظ تجارتی جہاز رانی کے حوالے سے پیش کی ہے، کیونکہ امریکہ و اسرائیل کی ایران کے خلاف پیدا شدہ جنگی صورتحال کے نتیجے میں عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا ہے۔ یہ جنگ 28 فروری کو شروع ہوئی تھی اور اب دوسرے ماہ میں داخل ہو چکی ہے۔ بحرین وہ ملک ہے جس نے ایران پر حملہ کرنے والے اسرائیل کے ساتھ
سفارتی تعلقات قائم کر رکھے ہیں، جبکہ شریک حملے امریکہ کے فوجی اڈے بحرین میں قائم ہیں۔ بحرین کو جنگ کے دوران ایران کی طرف سے بدترین میزائل حملوں کا سامنا کرنا پڑا ہے اور ایران نے بحرینی تنصیبات کو جگہ جگہ نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے۔ بحرین نے سلامتی کونسل میں پیش کردہ اپنی قرارداد کا چوتھا مسودہ تیار کیا ہے۔ اس مسودے کی منظوری کی صورت میں ان تمام تجاویز و طریقوں کی منظوری مل جائے گی جو محفوظ جہاز رانی کے لیے ضروری ہے۔ بحرین سفیر نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ سلامتی کونسل کے ارکان متفقہ طور پر اس قرارداد کو منظور کریں۔ انہوں نے آبرائے ہرمز میں ایرانی کارروائیوں کو غیر قانونی قرار دیا۔ اور آخر میں ہیڈ لائنز پر ایک اور نظر۔ امریکہ ایران میں موجود پلوں اور بجلی گھروں کو نشانہ بنا کر تباہ کر سکتا ہے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دی نئی دھمکیاں۔ ایران کے شہر کرج میں ایک پل پر حملے میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 8 ہو گئی۔ سویلین مقامات بشمول زیر تعمیر پلوں پر حملے ایرانیوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور نہیں کر سکتے، وزیر خارجہ عباس عراقچی کا رد عمل۔ جنگ ایران کے جوہری پروگرام کا مسئلہ حل نہیں کر سکتی، سفارتکاری ہی واحد راستہ ہے، فرانسیسی صدر میکرون کا بیان۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت میں بڑی سطح پر تبدیلیوں کا آغاز ہو گیا، اٹارنی جنرل پام بونڈی کی برطرفی، ایف بی آئی کے ڈائریکٹر کو بھی برطرفی کا اندیشہ، مزید عہدیداروں پر بھی ہے دباؤ۔ اور بحرین کی پیش کردہ قرارداد پر آج سلامتی کونسل میں ووٹنگ متوقع، بحرین کے وزیر خارجہ عبداللطیف بن راشد الزیانی نے ظاہر کی امیدیں۔ اسی کے ساتھ عالمی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔